اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد اللہ کے مہمان معتکفین حضرات، انہوں نے مردوں نے مسجد میں اور عورتوں نے بیت المسجد یعنی جو مطلب گھر کے اندر انہوں نے مسجد بنائی ہے اس کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ تو آج ہم کچھ ضروری اور جدید اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کا معنی ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزہ رکھ کر تو عبادت کی نیت کر کے اپنے آپ کو مسجد میں ٹھہرا لے، یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف تین طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک سنت اور ایک نفل۔ واجب تو نظر کا مان لیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن جو ہے وہ اعتکاف کروں گا۔ اب دن کا کہا تو رات بھی لازماً اس کو اعتکاف میں شامل کرنی پڑے گی اور اس کے لیے روزہ بھی اس کو رکھنا پڑے گا۔ اور ایک ہے نفلی اعتکاف، مسجد میں آئے تو نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جی تو یہ نفلی ہے، خواہ ایک لمحے کے لیے کر لیا، آدھے دن کے لیے کر لیا۔ اور تیسرا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی اگر کچھ بندے محلے سے بیٹھ گئے تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور وہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرے کا جو ہے اعتکاف ہے، اور وہی ہمارے یہاں زیر باس ہے۔ اس اعتکاف کے لیے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے جو عورت ہے حیض و نفاس سے پاک ہو، یعنی اس کے ماہواری کے دن بھی نہ ہو اور ابھی ڈلیوری بھی تازہ نہ ہوئی ہو، جی تو اگر ایسا حیض و نفاس کے ایام ہیں اس کے تو پھر عورت جو ہے وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ البتہ رفیق المعتکفین کے صفحہ 28 پر مفتی رفیق الحسنی صاحب نے ذکر فرمایا کہ اگر وہ انجیکشن کا استعمال کرے یا ٹیبلٹس کا استعمال کرے، میڈیسن کا استعمال کرے، جس کی وجہ سے مکمل اس کے جو ہے وہ خون منقطع ہو جائے اور طہارت حاصل ہو جائے، تو ایسی عورت پھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کا اعتکاف کے لیے جو ہے بیٹھنا یہ بھی مناسب نہیں، جی بالخصوص اس کی جب اور بچیاں نہ ہو گھر میں کام کاج کے لیے وغیرہ، تو پھر اس کا جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا بہتر نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے غیر عاقل ہے، جی غیر عاقل ہے، یعنی مطلب ہے کہ جس کو پاگل کہتے ہیں، مجنون ہے، اس کا بھی اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ نہیں صحیح۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، مرزائی ہے، جی منکر حدیث ہے، گستاخ رسول ہے، ان سب کا اعتکاف بیٹھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے مرد جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد کا انتخاب کریں، یعنی مسجد شرعی کا ذہن میں رکھی، کون سی مسجد؟ مطلق مسجد نہیں، مسجد شرعی۔ مسجد شرعی کون سی ہے؟ جو وقف ہے، اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو ہے فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ 2-3 منزلہ 10 منزلہ پر کچھ لوگ فلیٹس بنا دیتے ہیں، تو اور بیچ میں کچھ جگہ مسجد کے لیے بنا دیتے ہیں، تو آیا اس میں شرعی طور پر اعتکاف ہوگا یا نہیں، یا اعتکاف کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ آپ فرماتے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ مالکانہ حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس کے ساتھ مالکانہ حقوق جو ہیں وابستہ ہیں اور حق مزاحمت کسی کو حاصل ہے تو پھر وہ شرعی مسجد نہیں ہے، پھر اس میں اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر مطلب ہے کہ اس پر مزاحمت کا حق کسی کو نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں کہ مالکانہ حقوق پر بھی وہ نہیں ہے، تو پھر اس میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اڈوں میں، پارکوں میں تراویح کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی شرعی طور پر مسجد شرعی نہیں ہے، لہذا اس میں بھی اعتکاف جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یوں ہی کچھ مساجد جو ہیں وہ مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ پر قبضہ جما کر
جو ہے وہ گٹر کے اوپر کسی قبرستان کے مطلب کسی جگہ ایسی جگہ پر کہ جو دوسرے کی ملکیت میں ہو اس کی اجازت کے بغیر مسجد بنا دیتے ہیں جی، تو یہ بھی شرعی مسجد نہیں ہے، اس میں بھی جو ہے وہ اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا جی۔ تو شرعی مسجد جو ہے اس کا انتخاب کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیا جو چھوٹا بچہ ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے مطلب ہے کہ عقل مند ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں، لہٰذا جو نابالغ ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل رفیق المعتکفین میں قبلہ مفتی رفیق الحسنی صاحب فرماتے ہیں لاہور اور کراچی میں نوجوان حضرات بڑی بڑی مسجدوں میں سینکڑوں کے ہزاروں کے حساب سے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا جو ہے وہ بچہ جو بے ریش ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو بڑوں کے ساتھ اعتکاف جو ہے نہ کرنا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام صاحب کے پاس جب پڑھنے کے لیے آئے تھے تو اس ٹائم وہ بے ریش تھے، ابھی ان کی داڑھی نہیں آئی تھی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ ابھی تم جاؤ، اور پھر وہ چونکہ کیا کہتے ہیں کثیر الحافظہ تھے، مضبوط حافظہ والا تھے، 6 دنوں کے بعد حفظ کر کے مکمل آ گئے۔ امام صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ تم حفظ کر کے آؤ، میرے فقہ حنفی کے لیے پہلی شرط حفظ ہے، تو 6 دنوں کے بعد حفظ کر کے جو ہے وہ آ گئے۔ ان لوگوں کا یہ حافظہ ہے، امام محمد نے 6 دنوں میں حفظ کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ہے وہ چند گھنٹوں میں مغرب سے عشاء تک منزل یاد کر کے آپ تراویح پڑھا دیتے تھے۔ یہ خدا دادا جو ہے صلاحیتیں ہیں عشق رسول کی برکت سے جو ان ہستیوں کو ملتی تھی۔ تو پھر جب وہ آ گئے تو امام صاحب نے فقہ پڑھنی ہے لیکن میرے آگے نہیں بیٹھنا، دائیں بیٹھنا ہے یا بائیں یا پیچھے بیٹھنا ہے، تو وہ یوں ہی کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہو گئے اور ایک وقت ان کا وہ آیا کہ ان کا جو ہے وہ داڑھی کا سایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب پر پڑھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ محمد بن حسن تمہاری داڑھی آ گئی ہے؟ جی حضور آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم آگے بیٹھ کر جو ہے وہ درس فقہ لیا کرو جی۔ تو اس طریقے سے جو ہے بہتر یہی ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ یہ آداب مسجد سے بھی واقف نہیں ہوتے اور بزرگوں کے آداب سے بھی یہ واقف نہیں ہوتے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ 4 چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 حاجت شرعی اور طبی کے بغیر بندہ باہر نکل گیا مسجد سے جی، حاجت شرعی بھی نہیں، مطلب مثلا جمعہ ہے وہ حاجت شرعی ہے اس کے بغیر نکل گیا، حاجت طبی بھی نہیں، قضاء حاجت وغیرہ بھی نہیں کرنا تھا، ویسے باہر نکل گیا، ایک لمحہ بھی باہر ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف جو ہے ٹوٹ گیا۔ حتیٰ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے اگر کوئی بندہ جامع مسجد میں نہیں بیٹھا اسے جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن فتاوی نوازل وغیرہ میں ہے کہ 4 یا 6 رکعتوں کی مقدار مسجد میں ٹھہرے، مطلب کہ عین زوال کے ٹائم وہاں پہنچ جائے اور پھر جلدی جو ہے وہ نماز پڑھ کے واپس آ جائے۔ تو اسی طریقے سے جو دوسرا ہے وہ جماع ہے، ہم بستری ہے، اگر جو ہے وہ عمل زوجیت کر لیا تو اس سے بھی جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں کہ روزہ ہے، روزہ مطلب ہے کہ وہ اگر کسی نے مطلب ہے کہ روزہ وہ توڑ دیا تو روزے کے توڑنے کی وجہ سے بھی اس کا اعتکاف جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ روزہ اعتکاف کے لیے جو ہے وہ شرط ہے، اس لیے وہی بیٹھنے کی کوشش کرے۔ بہت چھوٹا بچہ جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنے کی کوشش نہ کرے، وہ بیٹھے کہ جو مطلب ہے روزوں کے حقوق وغیرہ سے کچھ جو ہے وہ آگاہ ہے اور اسے روزے کے مسائل وغیرہ کا جو ہے وہ پتہ ہے جی، اسے پتہ ہو کہ انہیلر اگر وہ لگائے گا وہ بھاپ نما جو ہے اعلیٰ تو اس سے اس کا جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب اس کا جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزہ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا اعتکاف الا بالصوم، کہ اعتکاف جو ہے روزے کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ خاوند بیوی کا آپس میں بوس و کنار ہوا جس کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ معتکف جو ہے وہ عیادت کرنے بھی نہیں جائے گا، اگر بلا وجہ عیادت کرنے کے لیے وہ جائے گا باہر
تو اس کا بھی جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ فتاوی شامی میں ایک جزیہ لکھا ہے، اگر اعتکاف بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کر لیتا ہے میں اعتکاف کے دوران والدین بڑے سخت بیمار ہیں، تھوڑی ان کی عادت کے لیے چلا جاؤں گا، یا اس کے درمیان کچھ اور کہیں درس و تبلیغ جو ہے وہ سننے سنانے کے لیے جو ہے وہ میں چلا جاؤں گا، تو پھر علامہ شامی نے فرمایا اس کی اجازت ہے، اس صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کے صحیح مسائل سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔